کی خاطر دنیا والوں کو پتا چلا ہے حضور کی عزت کیا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اے نعرہ انجاوے کے سارے اج نیندر نہ آوے منافقاں نوں انہاں نوں پتا چل جائے مسلمان جاگے نے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم رسولیت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. مؤسس علماء اکرام تشریف لائے. فردن نام نہیں لے رہا. تمام علماء اکرام ہمارے سروں کے تاج دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید تشریف لائے. دارالعلوم نقشبندیہ شیر ربانی وادی لاہور حسین ضلع میں 3B کی طرف سے یہ سجایا گیا اسٹیج جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس علاقے کی. تمام علماء اکرام اور شرکائے جلوس کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس کا آج ہم میلاد منانے آئے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے. وہ کوئی سارے بولو جن کا عام نہیں وہ بولے وہ کوئی عام نہیں ہے. میں صرف ایک سبق آپ کو پڑھانا ہے صرف ایک سبق. اس کے بعد میں پیر طریقت رہبر شریعت خطیب سادات حضرت علامہ پیر سید پروفیسر سید زاد محمود شاہ صاحب گیلانی کے حوالے خطاب کے لیے مائک کر رہا ہوں. اب آپ نے بالکل محبت کے ساتھ بس ایک سبق پڑھانا ہے اور آپ نے مرتے دم تک یاد رکھنا ہے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کا نبی کیسا تھا اس کو ایک ہی جواب دینا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. ابھی وہ لطف نہیں آیا جو کہنا چاہیے. جس طرح سرکار پیدا ہوتے ساتھ سجدہ کیا اور پھر کہا رب حبلی امتی, اب ویسا مزہ ہونا چاہیے. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. اتنی بلند آواز سے کوئی نہیں آئے کہ پتا چل جائے. اگر کوئی سمجھتا بھی ہے تو کوئی الجھا سا ہے کسی کے دل میں یہ گمان ہے آج یہ گمان ختم ہو جائے اس کو پتا چل جائے کہ ان کا محبوب ایسا ہے جس جیسا کوئی نہیں اور بابا سے بلند کہیں گے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا کوئی نہیں. ہندو کہاں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا کوئی نہیں. اب ذرا مزہ نہیں حضور کی آمد کا. گودی چلائیں کے سرکار میں سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جنہوں مزہ میرا عقیدہ ہے سب سے اونچی سبحان اللہ ہونی اس کو ہے اس کی ہے جس کو سب سے زیادہ حضور سے محبت ہونی ہے. ذرا سنا دیں آپ کو کتنی محبت ہے آپ کو سرکار سے. ذرا بابا نے بلند کہے سبحان اللہ. مزہ نہیں اس بات کا. گودی چلے کے سرکار میں گودی چلے کے سرکار سونے مٹھل من کھارنو سونے مٹھل من کھارنو آنکھیں حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا کوئی نہیں. تو میں رکھنا کی گئے تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا کوئی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کیوں میں کسی کی بات کروں مدح اہل دول رلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. جو مصطفیٰ کا گدا ہے وہ اس جملے پہ مچل جائے گا. کروں مدح اہل دول رلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین ہے پارا اینا نہیں اور کیسے صدق بیان کروں. رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مائک حوالے کر رہا ہوں خطیب سادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید پروفیسر زاہد محمود شاہ صاحب گیلانی اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما دے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم۔ محبت و عقیدت سے درود و صلاۃ و السلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میں نہایت مشکور ہوں استاد الحفاظ، استاد العلماء، جناب محترم صوفی بعمل جناب حافظ عبدالرحمن نقشبندی صاحب اور ان کے تمام صاحبزادگان، خصوصاً خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضرت مولانا حافظ انیس الرحمن نقشبندی صاحب، اور جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں، جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری فیض سلطان رضوی صاحب، قاری محمد مدثر صدیقی صاحب، استاد الحفاظ حافظ فیض رسول کیلانی صاحب، جناب نصیر الدین جلالی صاحب، اور تمام خطیب پاکستان جناب قاری خوشی محمد صاحب اور ابرار الحسن صاحب، جتنے بھی احباب ہیں تمام کا میں مشکور ہوں۔ اور یہ سب ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، یہ ہمارے الحمدللہ سالانہ جلوس کی آج نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ احباب جو اس بات پہ خوش ہیں کہ ہر بات کی نمائندگی علماء کو کرنی چاہیے، دایاں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ یقین جانے 99% سارے مسائل حل ہو جائیں اگر آپ لوگ علماء سے اپنے معاملات کی نمائندگی کروائیں۔ اپنے گھر کے مشورے کسی ایسے بندے سے جسے نہ اللہ کا خوف ہے، نہ شرم نبی ہے، نہ حیاء مصطفیٰ ہے، ان بندوں سے آپ فیصلے کرواتے ہیں۔ اگر آپ اپنے علماء سے فیصلے کروائیں تو آدھے سے زیادہ مسائل آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں، کچھ دین کی برکت سے، کچھ مصطفیٰ کے نام سے۔ کائنات کی ہر مشکل، پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں، میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، صرف ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے، آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی صدا ہے، اور یہ پتہ چلے کہ تارا والا گلہ میں انشاءاللہ العزیز جو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کا جلسہ ہوا تھا وہ تا قیام قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ کائنات کی، پہلے جملہ سننے ذرا، کائنات کی ہر ایک رونق میرے نبی مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ کائنات کی ہر ایک رونق، یاد کر لے ذرا، کائنات کی ہر ایک رونق میرے نبی مصطفیٰ سے ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آنے والا لمحہ، آنے والی گھڑی تمہاری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ زمانہ، یہ علاقہ، یہ اہل اسلام کا ہر فرد، بلکہ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی نعرہ رسالت کا جواب دے کے یہ بتا رہا ہے، زمانے میں بادشاہوں کے نام مٹ گئے، زمانے میں بڑے بڑے اپنا حکومتیں کرنے والے، ریاستوں کو قائم کرنے والے آئے، آج ان کا نام و نشان نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جو بولنا شروع کرتا ہے اس کی بھی زبان پہ یہ نعرہ ہوتا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا، یہ کون ہے جو فیض دیتا ہے؟ کون ہے جو یہ فیض دیتا ہے؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا، کملی والے ہی ہیں جو رحمتیں لٹا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سلام پیش کرتے ہوئے یوں کہتے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، رہے گا یوں ہی ان کا لے پہ گئے ہو تسی ذرا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ زاہد شاہ تقریر کرے تو پھر چرچا ہوگا، حافظ انیس صاحب تقریر کریں تو پھر چرچا ہوگا، حافظ فیض سلطان صاحب خطاب کریں تو پھر چرچا ہوگا۔ یہ ذکر ہمارے کسی کے ذکر کا محتاج نہیں۔ ابھی تو کائنات میں کوئی چیز مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی میرا رب نبی کا ذکر فرما رہا۔ تم آج کہتے
کہتے ہو میلاد کس نے منایا ہے، کیسے آیا ہے، کون منا رہا ہے؟ پوچھو نا، رب ذوالجلال تو عدل سے ہی محبوب کی عظمت کے نعرے لگا رہا ہے اور کہہ رہا وارفانا 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 میرا رب قدیم ہے، میرا رب قدیم ہے اور میرا نبی حادث ہے، اور قدیم کی صفات بھی قدیم ہوتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ بتا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو بنانے سے پہلے بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کی عظمتیں ظاہر فرمائی۔ ہر طرف انہی کے چرچے ہیں، ہر طرف انہی کا ذکر ہے۔ کائنات میں جو سکوت نظر آتا ہے، کائنات میں جو فرحت نظر آتی ہے، کائنات میں جو خوشی نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف میرے آقا کے نام کی برکت سے ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تم جتنا روکنا چاہو گے، جتنا دبانا چاہو گے، جتنے پمفلٹ تقسیم کرو گے، ایک گد لمبے میسج کیا صحابہ نے منایا تھا، فلاں نے منایا تھا، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے۔ جناب پہلے صحاح ستہ صحیح طرح پڑھ لیں۔ امام ترمذی نے تسی چوپ رہے تو منو تو گھروے گا، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں پورا باب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے میلاد کا لکھا ہے۔ ان سے پوچھو امام ترمذی کن میں سے آتے ہیں جو کہتے ہیں کیا کسی صحابی نے نبی کے نام پہ خرچ کیا تھا؟ نقشبندی ضرور بولے آجے، باقی مرضی نہ بولے آجے۔ کیا کسی صحابی نے نبی کے نام پہ خرچ کیا تھا؟ میں نے کہا تجھے بھول گیا جب تاجدار صداقت بوریے کا لباس پہن کے سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کرا۔ اور تم کہتے ہو کسی صحابی نے میلاد منایا تھا، بھول گیا تجھے حضرت عثمان غنی نے نبی کے نام پہ کیسے مال نچھاور کیا ہے۔ چنڈیاں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ بندے کہتے ہیں جی یہ سنی جو ہیں یہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اپنے بچوں کی شادی پر اتنا آپ نے خرچہ کیا، اگر بچے کی شادی کی خوشی پہ خوشی کرنا جائز ہے تو میلاد پہ بھی خوشی کرنا جائز ہے۔ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ میں نے کہا کیوں نہیں دلیل؟ کائنات کا ہر ایک بچہ میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہے، اور سنیوں کے بچوں کی خوشیاں بعد میں ہیں، سنیوں کے بچوں کی خوشیاں بعد میں ہیں، میرے نبی مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پہلے ہے۔ نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس حدیث کے ساتھ حضرت علامہ فیاض سلطان صاحب کے حوالے مائک اور دعا بھی فرماتے ہیں، پھر ان کی مرضی قائدے جلوس ہیں جو ان کی مرضی ہوگی وہ فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، خدا کی قسم علی کی آنکھ نے مصطفیٰ سے پہلے بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے بعد بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے فخر کا دریچہ دل میں باز ہونا چاہیے، فخر کا دریچہ دل میں باز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہے انہیں ناز ہونا چاہیے، تو آقا ہے انہیں ناز ہونا چاہیے۔ ہمیں مصطفی ہونے پہ بھی ناز ہے، ہم سرکار کے غلام ہیں تو مصطفی ہے، انشاءاللہ سارے مصطفی ہے۔ بلا تاخیر مائک حوالے کر رہا ہوں حضرت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا فیاض سلطان رضوی صاحب، آپ کے حوالے مائک کر رہا ہوں۔ یہ سٹیج دارالنقشبندیہ شیر ربانی وادی میں اللہ حسین گنج مرچنڈی کی طرف سے سجایا گیا اور اس کی قیادت فرما رہے ہیں استاذ العلماء والحفاظ پیکر خلوص و محبت حضرت جناب الحاج الحافظ القاری عبد الرحمن نقشبندی مجددی شرک پوری دامت برکاتہ العالیہ محترم دارالنقشبندیہ شیر ربانی، آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ تا حشر جب تک حضور کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ یہ سٹیج یہیں پہ سجدہ رہے گا انشاءاللہ۔ مائک حوالے کر رہا ہوں حضرت علامہ فیاض سلطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پکے تو یہ تسی نہ بٹھے پہ آ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ تمام عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔
یہ ماشاءاللہ اسٹیج کے جو بانیان ہیں ان کو بھی مبارک ہو. بڑی خوشی ہوئی ہے جلوس مبارک کے راستوں میں انہوں نے ماشاءاللہ یہ پوسٹر آویزہ کیے, بینرز لگائے. اللہ کریم ان کے ذوق و شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے, انہیں عزتیں عطا فرمائے. جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کرنا یہ سنت صحابہ ہے. قرآن پاک کا 18واں پارہ سورۃ نور اور آیت نمبر 36, 37 اور 38. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نور. پارہ سارے بولو, کون سا پارہ؟ 18واں پارہ سورۃ نور, اور ذکر بھی نور والے آقا. سبحان اللہ. میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ماہ مبارک ربیع الاول. عربی میں کوئی پڑھنا چاہے تفسیر قرطبی پڑھ لے, عربی نہیں اردو آتی ہو تو تفسیر نعیمی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر پڑھ لے, اور اللہ قرآن بھی پڑھے. وفی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإمام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان اللہ. کون سا سپارہ؟ کون سا؟ سورت کا نام نور, اور آیت نمبر سبحان. حضرت سیدنا تمیم داری ارادہ شان نزول سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول شریف دے مہینے 12 ربیع الاول تو پہلو آپ نے درم و دینار لے لے, اشرفیاں لے لی, ابو الفیزاد غلام نو بھی نال لے لیا. ملک شام دے اندر چلے جاندے نے لوگوں. حضرت تمیم داری انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریداری فرماندے نے. کی خرید دینے آپ زیتون دا اعلیٰ قسم دا تیل خرید دینے, روئی دیا پیاری پیاری بتیاں خرید دینے, خوبصورت رسی دیا لمبیاں لڑیاں خرید دینے, بڑیاں نورانی اور پیاری پیاری کندیلاں خرید دینے. ایک لفظ میں ذمہ دارا بحوالہ بار بیا کر رہا, اور قرآن دی تفسیر دے اندر شان نزول دے اندر موجود ہے. زیتون دا اعلیٰ قسم دا تیل خریدیا, روئی دیا پیاریاں بتیاں خریدیاں, اور نال بڑی نورانی پیاری کندیلیں خریدی, خوبصورت رسی کی لمبی لڑیاں خریدی. اتنے درم و دینار خرچ کیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خریداری کر کے آپ مدینہ طیبہ میں آگئے, اور پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. آپ نے اپنے نال 12 صحابہ اکرام اور غلاماں نو لگا لیا. فرمایا جلدی کرو اے خوبصورت رسی دیاں لمبی لڑیاں ایک جانب تو دوسری جانب باندھو. او باندھیاں گئیاں. حضور ہون کی حکم ہے, فرمایا تھوڑے فاصلے تے اے نورانی کندیلا لٹکا دیو. او لٹکائیاں گئیاں. حضور ہون کی حکم ہے, فرمایا اے دے اندر زیتون دا تیل ڈالو. زیتون دا تیل ڈالیا گیا تے ہن فرمایا روئی دیاں پیاری بتیاں رکھ دیو. لوگوں ادھروں نماز مغرب دا ویلا قریب ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی مسجد نبوی دے اندر آمد ہونے والی ہے, جلوہ گری ہونے والی ہے. حضرت تمیم داری نے آکھیا میرے ساتھیوں سونے دے آن تو پہلا ساری مسجد نبوی نور نالا نور کر دیو. اور سوال پیدا ہوتا ہے مہینہ کیڑا ہے, دن کیڑا ہے, تاریخ کیڑی ہے. تے سنیو مبارک ہوئے مہینہ ربیع الاول دا, دن 11واں تے رات 12ویں. مہینہ ربیع الاول
اول دا دن 11واں رات 12ویں اور جمعرات دا روز سی صبح جمعۃ المبارک سی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ویلے عمل کیتا اب مغرب دی نماز ویلا قریب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس ویلے قدم رنجا فرمایا مسجد نبوی شریف دے اندر ساری مسجد نبوی نور اللہ نور جگمگ ہو رہی ہے لائٹاں چمک رہی ہیں واہ سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام جان دے رہے آپ نو رب نے عالمی ما کانا وما یکون دا علم عطا فرمایا ہے سانو دسن واسطے میرے آقا نے پوچھیا میرے غلاموں او کیڑا خوش نصیب ہے جن نے عمل کیتا ہے صحابہ نے جواب دیتا سونیا تہاڈا غلام تمیم داری ہے جن نے درہم و دینار خرچ کیتے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر ہاتھ مبارک بلند فرمایا واہ تمیم داری تو نے یہ عمل کر کے اسلام کو زندہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا تمیم داری میرا رب تیری دنیا بھی منور کرے گا میرا رب تیری آخرت بھی منور کرے گا اے جے سنیو ساڈا عقیدہ اے جے ساڈا عقیدہ یاد رکھو دعا ہے کریم ان کا یہ انعقاد کرنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے ایمان یہ قبول ہی قبول ہے اللہم انا لک علی حقوقا کثیرتا فیما بینی و بینک و حقوقا کثیرتا فیما بینی و بین خلقک اللہم ما کان لک منها فاغفر لی وما کان لخلقک فتحمله عنی واغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله عليم حكيم عظيم تحب العفو فاعف عنا میرے مالک یہ مسلم محمد عباس علی ان کی والدہ صاحبہ کی بخشش فرما حضرت علامہ قاری خوشی محمد صاحب اگلے بہنوں میں داخل ہے انہیں بھی صرف تندرستی والی دیکھنے والے بھی زندگی عطا فرما محمد نبی علیہ السلام